بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر فوراً اللہ کے رسول کے لیے لبیک کہا کرو؟ پھر آپ نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ عظیم سورت ہے جسے اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ خاص کے طور پر نازل کیا۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے دباچہ یا آغاز کلام کے معنی بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس لیے اسے سورت فاتحہ یعنی افتتاحی آغاز کہا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے آج میں آپ کو سورت فاتحہ کا ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جو 24، 25 اور 26 رمضان میں آپ کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سے بس درخواست ہے، ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ کے پہلے کلمہ الحمدللہ کا تقاضا ہے کہ مسلمان زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ عبادت ہو، تجارت ہو، سیاست ہو، اللہ ہی کو قابل تعریف سمجھیں اور اللہ ہی کے شکر گزار رہیں۔ سورہ فاتحہ کا دوسرا کلمہ، اس کو نماز کا بھی دوسرا کلمہ کہہ سکتے ہیں، وہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ تمام جہان کا رب ہے۔ یہ کلمہ بھی اس پوری کائنات کی حقیقت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور اگر اللہ کو کوئی اس کائنات کا رب نہیں سمجھتا تو اس نے اس کائنات کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تمام جہان کا رب تسلیم کرنے کے لیے رب کے معنی و مطالب جاننا ضروری ہے۔ رب کے معنی تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، مطلب یہ کہ تمام جہان کی تربیت اور پرورش کا اصل مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور تربیت و پرورش میں تمام چیزوں کی تمام شعبوں میں صحیح رہنمائی داخل ہے۔ اس لحاظ سے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں، چاہے عقائد ہوں، عبادتیں ہوں، معاملات ہوں، سیاسیات ہوں، اللہ ہی مالک و مختار ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نظر انداز کرنا اللہ کی ربوبیت کا انکار ہے، اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر کسی اور کی رہنمائی کو قبول کرنا اللہ کی ربوبیت سے کھلا ہوا شرک ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ بہت سے مسلمان زندگی کے بہت سے شعبوں میں اللہ کی ہدایت کو چھوڑے ہوئے ہیں، اور اس کلمہ کو نماز کے شروع میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہر نمازی کے ذہن و دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی کا تصور رہے، اور غیر اللہ کی حکمرانی کے تصور سے نمازیوں کے دل و دماغ پاک و صاف رہیں۔ اور چونکہ رب العالمین قرآن کے بھی شروع کا کلمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں بھی اللہ ہی کی حکمرانی کا تصور رہے، اور باطل کی حکمرانی کے تصور سے مسلمانوں کے دل و دماغ پاک ہو جائیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا، اس نے اللہ کو صحیح طور سے مانا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ کی حیثیت سے تسلیم کیا
اور رب کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا تو اس نے اللہ کو صحیح طور پر نہیں مانا۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے کافر و مشرک اللہ تعالیٰ کو اللہ کی حیثیت سے ماننے کے باوجود کافر و مشرک قرار دیے گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا رب یعنی حکمران کی حیثیت سے نہیں مانتے تھے، اور مانتے تھے بھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیا تھا۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا اصل حکمران صرف اللہ ہی ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ سب محکوم ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کو رب ماننے کی دعوت انسان کی ابتدائے تخلیق سے جڑی ہوئی ہے۔ لہذا دوستو، آپ نے 24، 25 اور 26 رمضان میں انہی 3 دنوں میں آپ نے نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ آیت آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ عمل 1 دن میں بھی مکمل کر سکتے ہیں، 2 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 3 دن میں بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، اس آیت سے شفا ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے کہ ہم اگر مشکلات میں ہوتے ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کسی اور سے مانگتے ہیں؟ اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے۔ مشکلات یا ایسے حالات انسان پر اللہ تبھی بھیجتے ہیں جب اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں۔ ہر ایک پر آزمائش آتی ہے، تو ایسے وقت میں ڈٹ کر کھڑے رہنا اور صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ ہی سے مدد چاہنا، یہی اصل مومن ہوتا ہے، جو مشکل حالات میں بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور اللہ کے سامنے جھکے اور اللہ ہی سے مدد مانگے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔